لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آگ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آگ جہاں بھی لگ جاتی ہے تو پھر وہاں سب چیزیں جلا دیتی ہے، چونکہ آگ کا کام جلانا ہے، لہذا جہاں آگ لگتی ہے وہاں نقصان ہوتا ہے۔ چونکہ آگ کا کام جلانا ہے، آگ جلاتی ہے، تھوڑی آگ ہو تو تھوڑا جلاتی ہے، زیادہ آگ ہو تو پھر نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح دنیا کی آگ کا کام جلانا ہے اور وہ جلا دیتی ہے، ایسے ہی دل میں بھی آگ لگتی ہے۔ دل میں بھی آگ لگ جاتی ہے اور اگر اس کو بر وقت بجھایا نہ جائے، اس کو بر وقت بجھانے کا اہتمام نہ کیا جائے تو وہ آگ بڑھتی جاتی ہے، پہلے کم ہوتی ہے پھر بڑھ جاتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اگر معلوم ہو بھی جائے، بجھانا بھی چاہیں تو بجھتی نہیں ہے۔ جیسا کہ عمومی حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگ جائے فیکٹری میں یا گھر میں، بر وقت بجھا دی جائے تو بجھ جاتی ہے، لیکن اگر ہاتھ سے معاملہ نکل جائے تو پھر بجھانا مشکل ہے، بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں میں بھی آگ لگتی ہے، اور وہ آگ ایسی لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے، لیکن اس آگ میں جل کر انسان کسی اور طرف مائل ہوتا ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، خیال کہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں، لگنے والی آگ سے غافل ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے سب کچھ جلا دیتی ہے، سب جل جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی۔ ہاں جب دنیا سے آنکھ سوتی ہے، انسان مر جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں آگ لگی تھی اور سب جل گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آگ کی طرف جس طرح اشارہ فرمایا ہے وہ آپ پہلے سن لیں۔ حدیث پاک کے مطابق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، مختلف کتب حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ایاکم والحسد، اپنے آپ کو دل کی آگ سے بچاؤ۔ دل میں آگ لگ جائے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد آگ ہے، اپنے آپ کو دل کی آگ لگنے سے بچاؤ۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کیونکہ جب دل میں آگ لگتی ہے تو
یہ دل نہیں جلاتی، جسم نہیں جلاتی، مگر جو جسم کی مشقتیں جھیل کر ہم نے کئی نیکیاں کی ہوتی ہیں ان نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ آگ نیکیوں کو بھسم کر دیتی ہے، نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب او قال العشب، ارشاد فرمائے کہ جس طرح یہ آگ، دنیا کی آگ لکڑی جلا دیتی ہے، سوکھے تنکوں کو جلا دیتی ہے، بالکل ایسے ہی اگر ہم سے یا آپ سے کوئی پوچھے کہ اس وقت سب سے بڑا مشکل کام کیا ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے حساب سے جواب دے گا۔ اگر اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے جا کر ہم پوچھتے ہیں، اولیاء سے پوچھتے ہیں، ان کی کتابوں میں جا کر ان سے پوچھتے ہیں، اولیاء کی لکھی گئی حکایات، وہاں جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے مشکل کام کیا ہے، تو وہ سب اس بات پر متفق ہیں، اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل کام دل کو صاف رکھنا ہے۔ اس سے بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ بہت مشکل کام ہے کہ دل کو صاف رکھنا، اور پھر صاف ہی رکھنا، دل کو صاف رکھنا اور پھر صاف ہی رکھنا، یعنی مسلسل صاف رکھنا۔ چند لمحوں کے لیے دل صاف ہو جائے ممکن ہے، مگر مسلسل دل صاف رہنا یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے، اللہ کے دوست کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اللہ تعالیٰ کے دوست کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث پاک روایت ہے، یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے، سب سے بہترین کون ہے، لوگوں میں سب سے فضیلت والا کون ہے؟ ارشاد فرمائے، کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ ارشاد فرمائے کہ لوگوں میں سب سے فضیلت والا وہ ہے جس میں دو باتیں ہوں۔ پہلی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مخموم القلب ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ زبان کا سچا ہو۔ اب مخموم القلب کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ آپ نے جب فرمایا کہ لوگوں میں سے افضل وہ ہیں، بہترین وہ لوگ ہیں جن میں دو نشانیاں ہوں، مخموم القلب ہوں اور صدوق اللسان ہوں، زبان کے سچے ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ زبان کے سچے ہونا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، صدوق اللسان نعرفہ۔ صحابہ نے عرض کی، صدوق اللسان نعرفہ، زبان کا سچا ہونا تو یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے ہیں، فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے صفت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مخموم القلب، دل کا مخموم دل رکھنے والا شخص وہ ہے، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، جس کا دل ہر قسم کے میل کچیل سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے کچرے سے، جس کا دل بالکل صاف ستھرا ہے، تقی ہے، نقی ہے، لا اسم فیہ، گناہوں کا ارادہ نہیں ہے، گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہے، گناہوں کی طرف خیال نہیں ہے، ولا بغی، سرکشی نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے، کسی کے لیے حسد نہیں ہے، صاف ستھرے دل والا شخص ارشاد فرمائے کہ وہ مخموم القلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اسی وقت بنتے ہیں جب ان کے دل صاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ پہلے بھی درسوں میں بتایا جا چکا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کا مکان ہے۔ باوجود اس بات کے کہ اللہ رب العزت مکان اور مکان سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت جس جگہ ٹھہرتی ہے وہ انسان کا دل ہے۔ تو جب دل صاف نہ ہوں گے اللہ کی معرفت کیسے آئے گی؟ اللہ کی معرفت انہی لوگوں میں آتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔
تو اس لیے ارشاد فرمائے کہ سب سے بہترین اور افضل وہ ہیں جو زبان کے سچے ہوں اور جن کے دل صاف ستھرے ہوں۔ انہی دو باتوں کو لے کر ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جہاں تک زبان کی سچائی کا تعلق ہے وہ تو ہم بہت پرانا سبق بھول چکے ہیں۔ زبان کی سچائی والا معاملہ وہ تو ہم بہت پہلے بھول چکے ہیں، اور اس کے پیچھے دل کی سچائی وہ تو بہت پچھلے دور میں ختم ہو چکی ہے۔ دلوں کا صاف ستھرا رہنا اپنی جگہ رہا، ہمارے ہاں تو زبان کی سچائی ہی نہیں ہے۔ آپ قرض کے لین دین کے معاملات کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو آپ کا ہم سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم زبان کے کتنے سچے ہیں، وعدے کے کتنے کھرے ہیں، اور دوسروں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کے کتنے پابند ہیں۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جھوٹا وعدہ کرنا یہ ہماری عادت ہے، اور بقول دیگر بالفاظ دیگر جھوٹا وعدہ کرنا یہ کاروبار کا ایک گر ہے، تجارت کا ایک گر ہے۔ جس کو جھوٹا وعدہ کرنے کا گر نہ آتا ہو، ہم کہتے ہیں بھئی تو جا، تجھے تو کاروبار کرنا ہی نہیں آتا۔ ایک نیا شخص آفس میں داخل ہو، بڑا نیک متقی پرہیزگار ہو، تو اس کو ایسے انداز میں گائیڈ کیا جاتا ہے، اس کو اس طرح جھوٹ بلوایا جاتا ہے، اس کو اس طرح اپنے معاملات میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ بیچارہ اچھا خاصا سچا شخص بھی جھوٹا بن جاتا ہے۔ مشکل ہو گیا ہے کہیں جاب کرنا، مشکل ہو گیا ہے کسی آفس میں کام کرنا، انڈور کا کام ہو یا آؤٹ ڈور کا کام ہو، بغیر جھوٹ کے تو کام ہی نہیں چلتا۔ تو خیانت، جھوٹ، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ کاروبار کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور ایسے کاروبار میں کیا برکت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ان صحابہ سے فرمایا تھا جب وہ آپس میں بے کر رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے، ارشاد فرمایا کہ جب تک تم مؤتمن رہو گے، خیانت نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ برکت تمہارے کاروبار میں خود ڈال دے گا۔ برکتیں خود بخود آئیں گی، بس تم یہ وعدہ کر لو کہ خیانت نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ پھر برکت دینا رب کا کام ہے، یہ رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، برکت وہ دے گا، تم خیانت نہیں کرو گے، یہ بس ٹھان لو، ارادہ یہ کرو۔ تو زبان کی سچائی کا حال یہ ہے، اور دلوں کی صفائی اور ستھرائی بہت مشکل ہے، دلوں کا صاف رکھنا بہت مشکل ہے۔ سب سے بڑا مشکل اور کٹھن کام دل کو صاف رکھنا ہے، اور ہمیشہ صاف رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح، وہ مومن کامیاب ہے، اخلص قلبہ للایمان، جس نے اپنے دل کو خالص کر لیا، جس نے اپنے دل میں ایمان کو خالص کر لیا، وجعل قلبہ سلیما، اور جس کا دل ہر قسم کے میل کچیل حسد سرکشی سے جس کا دل صاف ستھرا ہو گیا، ولسانہ صادقہ، جس کی زبان سچی ہے، ونفسہ مطمئنہ، اور جس کا دل اپنے رب کی نعمتوں پر راضی ہے، مطمئن ہے، اپنے رب کی مدد پر اور اس کی قدرت پر اسے یقین ہے۔ ہمیں تو یہاں سارا یقین ہی جھوٹے کاروبار پر ہے اور جھوٹے وعدوں پر ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، اس لیے اس راستے پر چلتے ہیں جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو۔ یاد رکھ لیجئے، جب تک ہم اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر فوقیت دیتے رہیں گے، ہم یوں ہی مجنون رہیں گے، ہم یوں ہی جنون میں رہیں گے۔ جب تک اپنی عقل کو اللہ کی قدرت پر فوقیت دیتے رہیں گے، اللہ کی قدرت کو پیچھے رکھیں گے اور اپنی عقل کو زیادہ آگے لے جائیں گے، تو اس وقت تک ہم مجنون رہیں گے، مفتون رہیں گے، ہم بے وقوف اور بے عقل رہیں گے۔ اور جب اپنی عقل کو پیچھے اور اللہ کی قدرت کو آگے رکھیں گے، اس وقت تک ہم عاقل رہیں گے، عقل مند رہیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں دل کی صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے، ارشاد فرمائے کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی اصل اس جگہ ہوتا ہے، یعنی ہر شخص کا تقوی وہ اس کی زبان سے نہیں ہے، اس کے عمل سے نہیں ہے، اس کی عبادات سے ظاہر نہیں ہوتا۔ تقوی اصل میں دل کی جگہ ہے، دل جتنا ستھرا ہے اتنا تقوی زیادہ ہے، اور جس قدر دل ستھرا نہیں اس قدر تقوی نہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری دراصل دل کے صاف ستھرے ہونے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کے ریوڑ میں اگر 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی ذریبۃ غنم، کسی بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، بافسد لها من الحرص علی المال والحسد فی دین المسلم، ارشاد فرمائے کہ وہ 2 بھوکے بھیڑیے آزاد ہو کر جتنا بکریوں کا خون خرابہ کریں گے، اس سے کہیں زیادہ ایک ایمان والے، ایک مسلمان کے دین کو یہ 2 بھیڑیے زیادہ خون خرابہ کرتے ہیں، ایک مال کا حرص اور دوسرا دل کا صاف نہ ہونا۔ یہ 2 چیزیں جس قدر اس کے دینداری کے ریوڑ میں خون خرابہ کریں گے، اس قدر وہ 2 بھیڑیے نہیں کریں گے۔ دین کی اصل شناخت ختم ہو جاتی ہے، دین کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے مال کے حرص سے اور دل کے صاف نہ رکھنے سے۔ ہم جتنا اہتمام اپنے جسم کو صاف ستھرا کرنے کا کرتے ہیں، کاش کہ اس سے زیادہ نہیں تو اتنا ہی اہتمام ہم دل کی صفائی ستھرائی کا کر لیتے، تو بات یہ نہ ہوتی، بات یہ صورتحال اختیار ہم نہ کر جاتے جو صورتحال ہماری ہے۔ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو صاف رکھنے کے لیے ایک پوری رات لگاتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے وہ پوری رات لگاتے ہیں، دن پورا اپنے معاملات، کاروبار، لین دین سب سنبھالتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو پھر سارا دھیان باطن کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت اہم بات آپ کو عرض کی جا رہی ہے، اس کی طرف آپ توجہ کیجیے۔ ان کی زندگی کی راتیں صرف اس کام کے لیے صرف ہو گئیں کہ دل صاف ہو جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ہم نے سال دلوں کی صفائی کا معاملہ سال پر موقوف رکھا تو دل پر اتنی گرد پڑ جائے گی، دل اتنا زنگ آلود ہو جائے گا کہ پھر کسی ریگ مال سے صاف نہیں ہوگا، پھر اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی کیمیائی ادویات اور کیمیائی چیزیں اور کیمیکل کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ سال کے بعد کتنا میل جم جائے گا، ہفتہ نہیں، ہفتہ بھی بہت طویل وقت ہو جائے گا۔ ہر رات دن گزرتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو بس ان کا دھیان پھر اپنے من کی طرف، اپنے باطن کی طرف چلا جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہی اس لیے ہے، اندھیرا چھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اے بندے اب دوسروں کو نہ دیکھ، اب اندھیرا ہو گیا ہے، اب تجھے کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، اب کسی کو نہ دیکھ، تیرا پڑوسی کیا کر رہا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، تیرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، اب خود اپنے آپ کو دیکھ، اپنے من کی کھڑکی کھول اور اپنے اندر جھانک، کچھ جہاں بھی تو ہے۔ کچرے کے ڈھیر لگا دیے تو نے، اپنے دل میں گناہوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، دل پر گناہوں کے غلاف 20 پردے، ایک پر دوسرا پردہ، دوسرے پر تیسرا پردہ، لپٹ چکا ہے تیرا دل کئی غلافوں میں لپٹ چکا ہے، اس کے آس پاس خول ہیں، لہذا دل کے ان غلافوں کو پھاڑنا پڑے گا،
دل کو اندر سے نکال کر صاف شفاف گناہوں کی ندامت سے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے ساتھ اس کو دھونا پڑے گا، اس دل کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ماہ رمضان کی راتوں تک سلسلہ موقوف نہ کرو، مہینے تک موقوف نہ کرو، ہر رات ایسا ہونا چاہیے۔ تو اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں میں اپنی راتوں کو مخصوص ہی اس لیے کر لیا تھا کہ دل صاف ہوں، دل ستھرے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اس رات عبادت کا ذوق ہی نہیں دیا جاتا تھا جس رات کے دل پر غلاف پڑا ہو، دل سنگ آلود ہو چکا ہو، عبادت کا ذوق نہیں۔ چنانچہ فوراً سے ان کو خیال آتا تھا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، کسی کے حق تلفی ہو گئی ہو تو اس سے حق تلفی معاف کراتے تھے، اس کا حق دیتے تھے۔ جب عبادت کا ذوق ملتا تھا تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ ہاں اب ہم سکون سے عبادت کر سکتے ہیں، سکون سے سو سکتے ہیں۔ بڑے پڑے اولیاء اللہ کے واقعات آپ روض الریاحین امام یافی رحمۃ اللہ علیہ کے اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اس قسم کے کئی واقعات نظر آئیں گے۔ وہ اپنی رات کی عبادت سے جان جاتے تھے کہ ہمارا رب سے تعلق کتنا ہے، رب تعالیٰ سے ہمارے تعلق کا معیار کیا ہے، رب تعالیٰ سے ہمارے تعلق کی حقیقت کیا ہے، رات کی عبادت سے سب پتہ چل جاتا ہے۔ سب لوگ سو جائیں اور آپ وضو کر کے مصلی پر جائیں، نماز پر کھڑے ہوں عبادت کے لیے، اگر دل ساتھ دے تو سمجھ لیں کہ اللہ سے تعلق باقی ہے۔ دل ساتھ دے، سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، مٹھاس ملے، تو اس کا مطلب اللہ سے تعلق ہے۔ اور دل اچاٹ ہو اور وہ نماز بھی نہ پڑھ سکیں جو آپ نے دن بھر لوگوں کے سامنے فرض نماز پڑھی تھی، وہ نماز بھی نہ پڑھ سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب راکھ ہے، کچھ نہیں ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ 40 سال کے بعد اچانک کہنے لگے کہ میں 40 سال کی نمازیں قضا کروں گا۔ 40 سال ہو گئے، اچانک ایک دن کہنے لگے میں 40 سال کی نمازیں قضا کروں گا۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور خیریت؟ اور فرمانے لگے کہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ افسوس کہ میری 40 سال کی نمازیں نہیں ہوئیں، مجھے قضا کرنا پڑیں گی۔ حالانکہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے تھے، ان کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، پہلی صف میں پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 سال نمازیں پڑھیں، لیکن اچانک سے کہنے لگے کہ میں نے 40 سال نمازیں نہیں پڑھیں، سب ضائع ہو گئیں، رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور وجہ تو بتائیے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج ایسا ہوا کہ میں کچھ لیٹ ہو گیا، پہلی صف میں مجھے جگہ نہیں مل سکی، ایک رکعت میری رہ گئی، اور جب میں چوتھی رکعت اپنی رکعت وہ پہلی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اچانک دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، اچھا خاصا پہلی صف کا نمازی تھا، آج اس کی رکعت کیسے چلی گئی؟ بات توجہ طلب ہے۔ فرمانے لگے کہ دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، پہلی صف کا نمازی تھا، آج اس کی رکعت کیسے چلی گئی؟ فرمانے لگے یہ احساس آنے کی دیر تھی کہ مجھے یہ لگا کہ 40 سال میں نے رب کے لیے نمازیں نہیں پڑھی، لوگوں کے لیے پڑھی ہیں۔ یہ خیال کیوں آیا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ خیال آنا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ کہ 40 سال پھر رب کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھی، 40 سال رب کو دکھانے کے نہیں پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہیں۔ اس پر میں رو رہا ہوں کہ میری نیت میں شیطان نے کس طرح دخل اندازی کی ہے، میری 40 سال کی نمازوں کی نیتیں رائے گاں چلی گئیں۔ محترم معزز سامعین کرام، جب چور گھستا ہے تو بالکل اسی طریقے سے گھستا ہے۔ چور دن دہاڑے کبھی چوری نہیں کرتا، وہ ہمیشہ چھپ چھپا کر ہی داخل ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دلوں کی صفائی کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب رات ہو جایا کرے تو اپنے اندر کے مکان کے بارے میں کچھ خبر گیری کرنی چاہیے۔ سالوں سال سے بند پڑا ہے، نہ جانے کیا حال ہو گیا ہوگا۔ 1 مہینے کے لیے اپنا مکان بند کر کے دیکھ لیں، کہیں سفر میں چلے جاتے ہیں یا عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے ہیں، مکان صرف 1 مہینہ بند کر کے دیکھ لیں، مہینے بعد آتے ہیں تو مٹی کے اٹ لگے ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی میں پورا دن نکل جاتا ہے،
صفائی ستھرائی میں پورا ایک دن نکل جاتا ہے صرف 1 مہینے غفلت کی وجہ سے. تو اندازہ کیجئے یہاں دلوں کے حال کا معاملہ تو کچھ عجب ہے. گناہوں کے لیے روشن دان کھلے ہیں، گناہوں کی آمد و رفت ہے، گرد و غبار ہے، آندھیاں چل رہی ہیں. کسی بند گھر میں، بند شہر میں جگہ نہیں ہے. ہمارا دل تو بالکل کھلے عام ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، ہر طرف مٹی اور غبار ہے، نہ جانے کیا حال ہو گیا ہوگا. لیکن افسوس، صد افسوس، ہم اپنے دل کے مکان سے بے خبر ہیں. اپنے دنیا کے مکانوں کو سنوارتے ہیں، کلر بھی کرتے ہیں، لیکن دل کی طرف دھیان نہیں. آئیے اپنے رب سے عہد کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف دھیان دیجئے، توجہ کیجئے. ہمیں اپنی راتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے دل کی ستھرائی کے لیے لگانا پڑے گا. تب بات بنے گی اور کچھ راز کھلیں گے، حقیقتیں کھلے گی. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کچھ انوار منکشف ہوں گے، وہ بھید کھلیں گے، وہ راز کھلیں گے جن سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات نگاہوں کے سامنے روشن ہو کر نظر آئیں گے. دن دہاڑے تو لوگ سمجھیں گے کہ عام شخص ہے، مگر اللہ کے فرشتے کہیں گے عام نہیں، یہ اللہ کا دوست ہے، اس کو جگہ دو. حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں جب مجھے اس وقت خبر ہو گئی تھی کہ مجھے اللہ کی ولایت اور دوستی میں خاص درجہ ہے کہ جب میں مکتب کے لیے جاتا تھا، مدرسہ پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے فرشتے کہتے تھے دوسرے طلباء کو کہ جگہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، جگہ دو، اللہ کا دوست آ رہا ہے، اللہ کے دوست کو جگہ دو. تو وہ راز کھلیں گے اس وقت جب دلوں کے پردے اٹھیں گے، دلوں سے سارے زنگ اور میل کچیل ختم ہوگا، تو پھر حقیقت آشکارا ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی حکایات نے ہم سب کے لیے راستہ بہت آسان بنا دیا ہے اور سب کچھ واضح کر دیا ہے. بس ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. وہ ہمارے رہبر اور رہنما صحابہ و اہل بیت اور اولیاء اللہ، وہ آگے آگے مشالیں لے کر اندھیرے راستوں پر چلے جا رہے ہیں. ہمارے لیے راستے بالکل واضح کر دیے ہیں، بس ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. ان کے پیچھے چلیں کہ منزل مل جائے گی. اور اگر ہم نے ان کے انداز زندگی کو نہ اپنایا اور ادھر ادھر بھٹکتے رہے تو نہ ہمارے پاس مشالیں ہیں، نہ روشنی ہے، نہ انوار ہیں، نہ راستے واضح ہوں گے، تو ہم تو بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے. کوئی لٹیرا لوٹ کر لے جائے گا، ہمیں ذبح کر دے گا، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا، اور ہم بھول بھلائیوں میں رہیں گے کہ نہ جانے ہم کیا تھے. یہ بھی بہت بڑا ایک وہم ہے کہ میں بہت اہم ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہو چکا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہو چکا ہے، اور کچھ نہ کچھ باتوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کے ہم تانے بانے ملا لیتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم سفاک اور ظالم انسان ہوتے ہیں، سفاک اور ظالم انسان ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہمارا رب سے کوئی تعلق ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، جو تجربات دیکھنے، نماز نہیں پڑھتا اور کہنے لگا میرے رب سے ایک تعلق ہے. اب اس سے بڑا بھی دھوکہ کوئی ہوگا 5 وقت میں سے ایک نماز نہ پڑھے اور کہے میرے رب سے ایک تعلق ہے. جب اس کو نماز ہی نہ ملی تو اللہ کیا ملا؟ حضرت سیدنا شیخ مطہر السعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حکایت روض الریاحین سے آپ کو بیان کی جا رہی ہے، اور مستند حکایات الصالحین کی کتاب ہے. امام یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے 500-600 سال پہلے کے بزرگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. حضرت شیخ مطہر السعدی ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو 60 سال اللہ کی محبت میں روتے رہے ہیں. 60 سال، 60 سنہ اللہ کی محبت میں روئے ہیں، گریہ وزاری کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے دیکھا کہ ایک نہر کے کنارے ہوں، صاف شفاف پانی کی نہر ہے. وہ جنت کا ایک منظر تھا جو انہوں نے دیکھا. ایک نہر کے کنارے ہیں اور نہر میں مشک خالص بہ رہا ہے، مشک خالص ایک خوشبو ہے. ارشاد فرمائے کہ خوشبو نہ دیکھی، خوشبو کی نہر دیکھی. کنارے پر سونے اور جواہرات سے
بنے ہوئے درخت تھے جن کی شاخیں بھی سونے کی تھیں اور لہرا رہی تھیں۔ اتنے میں چند حسین و جمیل، خوبصورت، آراستہ و پیراستہ ان کو حوریں نظر آئیں، جنت کی خواتین نظر آئیں، حوریں نظر آئیں، اور وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ سبحان المسبح بکل لسان سبحانہ، سبحان الموجود بکل مکان سبحانہ، سبحان الدائم فی کل الازمان سبحانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی ہر زبان بیان کرتی ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی ہر زبان بیان کرتی ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا وجود ہر جگہ کو محیط ہے، جس کی جلوہ گری ہر جگہ ہے، پاک ہے وہ ذات کہ جس کی ہمیشگی، جس کا دائم ہونا یہ ہر زمانے میں ہے، پاک ہے وہ ذات۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کن لوگوں کے لیے ہو؟ ان حسین و جمیل دوشیزاؤں سے، خوبصورت جنت کی حوروں سے میں نے پوچھا کہ تم کن لوگوں کے لیے ہو؟ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، عربی زبان میں شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے جو رات کو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے جو رات کو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کی محبت میں رات گزار دیتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کی محبت میں رات گزار دیتے ہیں جبکہ عام لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر الضریر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بے پناہ عطا کیا تھا، ایک خوبصورت نوجوان تھا، نہایت حسین و جمیل، اور اس کا حسن صرف چہرے کا نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باطن میں بھی اس قدر حسن دیا تھا، عبادت گزار، پرہیزگار تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا اور شب بھر عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس اپنے پڑوسی سے واقف تھا، ایک دن صبح میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے استاد محترم، اے شیخ، اب یہ شیخ ابو بکر بیان کر رہے ہیں کہ وہ میرا پڑوسی میرے پاس آیا، اور چونکہ یہ ولی تھے، بزرگ تھے، آ کر اپنا خواب بیان کرنے لگا، کہنے لگا کہ حضور آج پچھلی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب یہ دیکھا کہ رات کو میری جو معمول کی عبادت ہے وہ کرتا ہوں، لیکن غفلت میں سو گیا، نیند آ گئی مجھے، کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں میں عبادت کرتا ہوں اب خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ میری عبادت کی جگہ کی جو محراب ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہ دیوار شق ہو جاتی ہے، دیوار درمیان میں سے پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے چند حسین و جمیل خوبصورت جنت کی حوریں مجھے نظر آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ان جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، حسن و جمال میں بے مثال اور بے نظیر ہیں، اور انہی میں نے ایک اور عورت کو بھی دیکھا جو کریہ المنظر ہے، بہت بدصورت عورت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا من انتن، تم کون ہو؟ تو وہ جو حسین و جمیل جنت کی حوریں تھیں وہ کہنے لگیں کہ جو تمہاری زندگی کی پچھلی عبادت والی راتیں گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کا بدلہ ہمیں تمہارے لیے بنایا ہے، ہم وہ تمہاری عبادت گزار رات، عبادت سے منور راتوں کا بدلہ ہیں جو تم نے گزاری ہیں، اور یہ بد شکل بدصورت یہ تمہاری آج کی رات کا بدلہ ہے، اور اگر تم آج کی رات مر جاؤ تو یہی تمہارے حصے میں آئے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر الضریر فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان نے مجھے یہ خواب سنایا تو اس کی چیخ نکلی اور اس کا انتقال ہو گیا، چیخ ماری اور انتقال ہو گیا، اس بات پر کہ نہ جانے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو اس ایک رات جو غفلت سے سویا ہوں اس کا میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت سیدنا امام یافی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ولی کامل ہیں، اولیاء کی فہرست میں سیدنا ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور و معروف ہے۔ ابو سلیمان دارانی بڑے عظیم المرتبت اور کثیر الکرامات بزرگ ہو گزرے ہیں۔
ان کو ایک رات نیند آ گئی، عبادات و وظائف رہ گئے، رات کے معمولات عبادت ترک ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں نے ایک جنت کی ایسی حور کو دیکھا جس کے حسن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کی ایک ایسی حور کو دیکھا جس کا حسن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہنے لگی کہ اے ابو سلیمان، تم میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہو اور مجھے تمہارے لیے 500 برس سے سنوارا جا رہا ہے، 500 سال سے مجھے تمہارے لیے زینت بخشی جا رہی ہے، میرے حسن کو بڑھایا جا رہا ہے، میرے حسن میں اضافے کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ میں ابو سلیمان کے لیے جنت میں اس کی بیوی ہوں گی۔ 500 سال سے میرے حسن میں اضافے کیے جا رہے ہیں، 500 سال سے مجھے سنوارا جا رہا ہے، 500 برس سے میرے حسن میں اضافے کیے جا رہے ہیں کہ تمہیں ابو سلیمان کی جنت میں زوجیت بخشی جانے والی ہے، اور ابو سلیمان تمہارا حال یہ ہے کہ تم سو رہے ہو۔ محترم نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے محترم نوجوانوں، آج اس پرفتن دور میں جبکہ ایک نوجوان کو ایک عورت کے ذریعے بہکایا جا رہا ہے، عورت کے ساتھ اپنی مصنوعات کی تشہیر کی جا رہی ہے، انسان کے لیے نظر کی حفاظت مشکل ہو گئی ہے، نظر کی پارسائی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، نگاہیں انسان اٹھائے تو نگاہ کی حفاظت بڑی ایک مشکل ہو چکی ہے۔ ایسے میں آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اور اولیاء اللہ کے وہ واقعات اور احوال کی طرف توجہ کیجیے کہ جن سے ایک فطری طریقے کے ساتھ ہمیں نظر کی حفاظت کا راستہ مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں اہل جنت مردوں کے لیے ایسی حوریں پیدا فرمائی ہیں کہ جن کے حسن و جمال کا ایک ذرہ بھی اس دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا ہے کہ اگر ان کے حسن کا ایک عکس پڑ جائے تو لوگ اس عکس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں۔ حضرت سیدنا امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ایک شب ان پر نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل حور سامنے ہے اور خوبصورت ایسی کہ فرماتے ہیں کہ اس جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا، اور جسم سے خوشبو کے آبشارے پھوٹ رہے ہیں، جسم سے خوشبو کے آبشارے پھوٹ رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اس نے ان بزرگ کو ایک رکا دیا اور اس رکے پر یہ شعر لکھے ہوئے تھے، 6 مصرے ہیں، 3 شعر ہیں۔ لذذت بنومۃ عن خیر عیش مع الولدان فی غرف الجنان، اے نوجوان تو نیند کی لذت میں مشغول ہو گیا، تو نیند کی لذت میں مشغول ہو گیا اور جنت کی نعمتوں کو، جنت کے بالا خانوں کو، عیش و آرام کو اور ان کے خدام کو، جنت کی حوروں کو اور جنت میں ملنے والی کئی نوازشات اور انعامات کو تو نے فراموش کر دیا۔ تعیش مخلدا لا موت فیہا وتبقى فی الجنان مع الحسان، تو بھول گیا کہ جنت میں تو ہمیشہ رہے گا، وہاں موت کا گزر نہیں ہوگا۔ وہ جنت کے جہاں خوبصورت حسین و جمیل جنت کی حوروں کے ساتھ تجھے دوام عطا کیا جائے گا، ہمیشگی عطا کی جائے گی۔ تیقظ من منامک ان خیرا، جاگ جا، بیدار ہو جا، نیند کو چھوڑ دے، اپنی اس نیند کو ترک کر دے، بیدار ہو جا، اٹھ جا۔ ان خیرا من النوم التہجد بالقرآن، تجھے چاہیے کہ تہجد پڑھ، تہجد میں قرآن پڑھ۔ حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ماموں جان شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دونوں بزرگ ہیں، دونوں کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد بھی ہیں اور ان کے ماموں بھی ہیں جنید بغدادی کے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا صبح کے وقت، تو آپ روئے جا رہے تھے مسلسل۔ میں نے عرض کی کہ اے شیخ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے کہ بیٹا رات کو گرمی زیادہ تھی، میری بیٹی میری بچی آئی
اور ٹھنڈے پانی کی سراہی وہ میری خدمت میں پیش کی اور کہی ابا جان آج گرمی زیادہ ہے، یہ ٹھنڈے پانی کی سراہی اپنے پاس رکھ لیں، عبادت تو آپ کرتے ہی ہیں، ٹھنڈا پانی بھی نوش کیجیے گا۔ میری بیٹی یہ ٹھنڈے پانی کی سراہی رکھ کر چلی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک نیند کا غلبہ ہوا اور اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، نیند میں دیکھا کہ آسمان سے ایک حسین و جمیل عورت آسمان سے زمین پر اترتی ہے، جنت کی ایک حور زمین پر اترتی ہے، اور اس کا حسن و جمال ایسا کہ بے مثل بے مثال۔ اور وہ میرے پاس آ کر کہتی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ اے جنت کی حور تم کس کے لیے ہو، تم کس کا حصہ ہو؟ تو وہ جواباً کہتی ہے کہ میں اس شخص کا حصہ ہوں جو اس ٹھنڈے پانی کی سراہی سے نہ پیے اور اپنے رب کی عبادت میں محبت میں رات گزار دے۔ آپ فرماتے ہیں میری نیند کھل جاتی ہے، میں نے اس ٹھنڈے پانی کی سراہی کو زمین پر پٹخ دیا اور اس وقت سے لے کر ابھی صبح تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بس وہ منظر اور وہ کیفیت جو اللہ کی محبت میں اور یاد میں ساری رات بسر ہوئی ہے، اس عبادت کے ذوق کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الواحد ابن زید سلسلہ چشتیہ کے سب سے پہلے حصے کے بزرگوں میں سے ہیں، اجلہ بزرگوں میں سے ہیں، شیخ عبد الواحد ابن زید۔ آپ کو شجرے میں بھی ان کا نام نظر آئے گا۔ شیخ عبد الواحد ابن زید کے قافلہ مجاہدین میں ایک نوجوان تھا، سرحد روم پر جہاد کے لیے یہ قافلہ پہنچا ہوا تھا، رومیوں کے ساتھ اب جہاد ہونا تھا، رومیوں کی سرحد پر قافلہ موجود تھا جس کی قیادت شیخ عبد الواحد ابن زید فرما رہے تھے۔ یہ عظیم المرتبت بزرگ خود جہاد میں شریک تھے۔ اچانک ایک نوجوان عجیب سے انداز میں کہنے لگا، اے آئینہ تم کہاں ہو؟ اب تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہیں۔ لوگوں کو بڑا عجیب ہوا، عجیب معاملہ لگا کہ لوگ تو جہاد میں شریک ہیں اور یہ نہ جانے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ وہ متواتر عبادتیں کر رہا تھا، وہ نوجوان جہاد میں بھی شریک تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، اس طرح مسلسل اس کے شب و روز عبادت میں گزرے تھے۔ ایک رات اسی جہاد کی راتوں میں سے ایک رات اس پر غنودگی طاری ہوئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں آئینہ بلا رہی ہیں، تمہیں آئینہ نامی ایک خاتون بلا رہی ہے اور تیرا انتظار کر رہی ہے، چلو اس کے پاس چلو۔ وہ نوجوان کو لے کر وہ قاصد ایک باغ میں لے جاتا ہے، ایک خوبصورت باغ ہے جہاں صاف و شفاف نہریں جاری ہیں، نہروں کے کنارے حسین و جمیل خوبصورت جنت کی حوریں موجود ہیں جو زیور اور لباس سے آراستہ ہیں، اور آپس میں کہنے لگتی ہیں کہ یہ جو نوجوان آ رہا ہے یہ آئینہ کا شوہر ہے، یہ جو نوجوان آیا ہے یہ آئینہ کا شوہر ہے۔ وہ نوجوان ان سے پوچھتا ہے کہ تم حسین و جمیل میں سے کون ہے آئینہ؟ وہ جواباً کہتی ہیں کہ ہم تو آئینہ کی کنیزیں ہیں، خادمائیں ہیں، آئینہ تو ہماری سردار ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو پھر آئینہ مرضیہ کہاں ہے؟ تو جواب دیتی ہیں آگے چلو، وہ آگے ہے۔ وہ نوجوان مزید آگے چلتا ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت باغ میں داخل ہوتا ہے، وہاں بھی پہلے سے زیادہ حسین و جمیل کنیزیں جنت کی حوریں نظر آتی ہیں جن کا حسن پہلیوں سے زیادہ تھا، اور وہ آپس میں کہتی ہیں کہ یہ جو نوجوان آ رہا ہے یہ آئینہ کا شوہر ہے، آئینہ اس کی زوجیت میں ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے آئینہ کون ہے؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، ہم تو اس کی خادمائیں ہیں، آئینہ کی شان تو بہت بڑی ہے۔ اور نوجوان مزید آگے چلتا ہے، ایک تیسرے باغ میں داخل ہوتا ہے جو ان پہلے دو باغوں سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے اور حسن میں فزوں تر ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں پہلے سے زیادہ حسن و جمال والی جنت کی حوریں نظر آتی ہیں، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ نوجوان حیران رہ جاتا ہے، مفتون ہو جاتا ہے، اس کے ہوش ان پر شیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی آپس میں یہی کہتی ہیں
سرگوشی کرتی ہیں کہ یہ نوجوان آنے والا یہ آئینہ کا شوہر ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے آئینہ کون ہے؟ جواب دیتی ہیں کہ آئینہ کی تو کیا بات ہے، ہم تو اس کے حسن و جمال کا ایک عکس بھی نہیں، آگے چلو وہ تمہاری منتظر ہے۔ وہ نوجوان ایک ایسی جگہ داخل ہوتا ہے جہاں سفید موتیوں سے بنا ایک محل نظر آتا ہے، اور ایک ماہ وش چاند سے چہرے والی ایک خادمہ، ایک کنیز اس محل کے دروازے پر ہوتی ہے اور خدمت دربانی کے خدمات انجام دے رہی ہوتی ہے، اور وہ ایسے لباس و زیورات سے مزین ہوتی ہے جس کا اس نوجوان نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ اور وہ کنیز کہتی ہے کہ آؤ، تمہارے استقبال کے لیے ہم حاضر ہیں، تمہارا کافی دیر سے انتظار کیا جا رہا ہے، اندر چلو کہ عینہ مرضیہ تمہاری منتظر ہے، وہ کب سے تمہارے لیے بے چین ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں اندر داخل ہوتا ہوں تو سونے کے مرصع تخت پر، سونے کے مزین ایک تخت پر، مسحری پر، ایک پلنگ پر ایک حسن و جمال کی ملکہ متمکن ہے، سراپا حسن و جمال ہے، خوبصورتی کی بے مثال تصویر ہے۔ نوجوان اسے دیکھتے ہی مفتون ہو جاتا ہے، شیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حور کہتی ہے عینہ مرضیہ، مرحبا اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے ولی، ہمارے پاس آپ کی آمد کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ نوجوان بے قرار ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے قریب ہو۔ عینہ مرضیہ کہتی ہے کہ ابھی تحمل کیجئے، ابھی صبر کیجئے، ابھی آپ کا دنیا حیات دنیاوی سے رشتہ باقی ہے، ابھی ہمارا وصال ممکن نہیں، ابھی ہمارا وصل اور وصال ممکن نہیں، اس وصال کے لیے دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی میں آنا ہوگا۔ نوجوان اس خواب سے جب سے بیدار ہوا تھا، بس اس کی نگاہوں کے سامنے جنت کے وہی منظر گونج رہے تھے۔ بس جب اگلی صبح رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ نوجوان جب جہاد کرتا تھا تو جہاد میں بھی اسی حور کو یاد کرتا تھا، جہاد میں بھی اسی حور کو یاد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے عینہ مرضیہ، تیری جدائی نے ہمیں بے قرار کر دیا ہے، تیری جدائی نے ہمیں بے قرار کر دیا ہے، اور وہ وقت کب آئے گا جب ہمیں وصال کی گھڑیاں ملیں گی۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت روض الریاحین میں لکھی ہے۔ آج کل کے نوجوان کو سب سے پہلی بات یہ سوچنی ہوگی کہ دنیا میں وہ جن جھوٹے حسن و جمال کے پیچھے بے قرار ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوائے گناہ کے راستے کے کچھ ممکن نہیں۔ جو حلال اور جائز طریقہ ہو اس کے مطابق معاملہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ رب العزت سے اس کی ان نعمتوں کا سوال کیا جائے جو اس نے آخرت میں چھپا رکھی ہیں، اور ایسی نعمتیں کہ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، ایسی نعمتیں چھپا رکھی گئی ہیں کہ جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوں گی، دلوں کا سکون ہوگی۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور تو اپنی جگہ ہے، اس کے آنچل، اس کے لباس کی شان یہ ہے، یہ حدیث آپ سن رہے ہیں، ارشاد فرمائے کہ جنت کی حور کا جو آنچل ہے، اس کا جو فقط ایک دوپٹہ ہے، جنتی لباس ہے، اگر وہ آنچل دنیا پر واضح کر دیا جائے تو اس کے حسن کی وجہ سے لوگ مدہوش ہو جائیں، اس آنچل کے حسن کی وجہ سے لوگ مدہوش ہو جائیں۔ اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ ان کی عبادت، نماز، روزہ سب اللہ کے لیے ہے۔ جنت کی حوروں سے انہیں غرض نہیں ہوتی، جنت کے چشموں سے انہیں غرض نہیں ہوتی، جنت کی نعمتوں سے انہیں غرض نہیں ہوتی۔ حق ہے، سچ ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ہمیں زینہ بزینہ، زینوں پر قدم رکھتے ہوئے منزل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ براہ راست ہم چاہیں کہ ہم سب کچھ اللہ ہی کے لیے کریں گے اور عبادت پر مستقیم اور ثابت قدم ہو جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ پہلے ہمیں جنت کی نعمتوں کو پڑھنا ہوگا، ان کو سننا ہوگا، پہلے ان کے ذوق اور شوق میں چلیں۔ جب راستہ طے ہو جائے، کچھ راستہ ہم طے کر لیں تو پھر اللہ کی رحمت خود اپنی رحمت کے باہوں کے ساتھ ہمیں پکڑ کر اپنے قریب کر لے گی۔
ہمارے ارادوں میں اور درستگی پیدا ہو جائے گی، نیتوں میں اور خلوص پیدا ہو جائے گا، منزل کی طرف آسانیاں اور زیادہ قریب ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو فطری راستہ سکھایا ہے اس راستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دل صاف ستھرا فرما دے۔ دلوں کو صاف رکھنے کے لیے راتوں کی عبادت، فرض نماز کے علاوہ راتوں کی عبادت شروع کرنی ہوگی، اپنے باطن کے احوال کی خبر گیری کرنی ہوگی۔ جب اندر درست ہوگا تو انشاءاللہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔